اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے بلاگ میں ہم مسواک کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے صاف کرتے۔ دہن مبارک مطلب تھوک مبارک۔ حکمت: مسواک کرنا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمیلہ ہے۔ مسواک سے دانت بہت اچھی طرح صاف اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زمانہ جدیدہ میں برش کا رواج ہے، حالانکہ بعض اوقات برش کے سخت ریشے مسوڑوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ مسواک میں ایسا کوئی خطرہ نہیں، اور دوسرے مسواک جس درخت کی ہوگی اس کے اثرات دانتوں اور مسوڑوں پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے اسلام میں سخت ریشے والے درخت یا خوشبودار درخت ریحان وغیرہ کی مسواک مکروہ ہے کہ ان سے دانتوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دانتوں پر ارزن کرتے تھے، بخاری مسلم، یعنی دائیں بائیں مسواک فرماتے تھے، طولاً جس طرح بعض لوگ اپنے سامنے کے دانتوں پر اوپر نیچے مسواک کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مسواک نہ فرماتے تھے، کیونکہ اس طرح مسواک کرنے سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں۔ دانتوں اور منہ کی صفائی کسی بھی عقلمند کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر منہ اور دانت گندے ہوں گے تو بات کرتے وقت منہ سے بدبو کے ببکے نکلیں گے۔ کوئی بھی انسان خوشی سے ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہ فرمائے گا۔ مسواک نہ کرنے سے بعض اوقات مسوڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، دانت ہلنے لگتے ہیں، بالآخر نکل جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت دانتوں کا میل کچیل گندے جراثیم کھانے کے ساتھ مل کر معدے اور جگر میں چلے جاتے ہیں، جس سے بہت امراض معدہ جگر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے والے بلغمی امراض سل اور دق وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پابندی سے مسواک کر کے اپنے جسم کو مختلف امراض کی آماجگاہ بننے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جمیلہ پر عمل کا ثواب کماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تنبیہ: مسواک کرتے وقت پاس پانی ضرور ہوتا کہ جب بھی مسواک منہ سے نکلے تو دولے اور کوئی بھی کرے۔ اگر بغیر دھوئے منہ میں ڈالے گا تو یہ گنونا سا فعل بھی ہوگا، اور وہ میل جو دانتوں سے اتر کر مسواک کے ریشوں کو لگا تھا دوبارہ منہ میں چلا جائے گا۔ مسواک کو چوسے بھی نہیں کہ اس سے بعض امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کھانا کھانے کا آداب: بسم اللہ کا پڑھنا۔ حکمت: ماتی اور منعم خالق کائنات کا شکر ادا کرنا، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے وقت منعم حقیقی ذکر کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ اس کی یاد کو بلا دینا کفران نعمت ہے۔ ایک حیوان مطلق کتا، اگر آپ اسے روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں تو وہ بطور شکر نعمت آپ کے پاؤں چاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کہلانے کے باوجود اپنے پالنے والے کا ذکر شکر نہ کرے، کتنی عظیم جہالت ہے۔ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کھانے پینے کی ابتدا میں اپنے خالق و مالک کے اسم گرامی کا ذکر کر کے اپنی خدا کو بھی راضی کر لیتا ہے، اور فضا کو صحت افزا بنا کر بہت سے امراض سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بطور دلیل ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 190۔ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ حکمت: یہ فعل حفظان صحت کے اصولوں میں سے ہے۔ اگر بغیر ہاتھ دھوئے جراثیم آلود ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے تو نہ جانے کتنی بیماریوں کا جراثیم غذا کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ اس جگہ ایک اور حکمت بلیغہ عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے سے قبل جو دست مبارک دھوتے تو ان کو کسی رومال یا ترکی سے صاف نہ فرماتے، بلکہ ایسے ہی تناول فرماتے تھے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پہنچنا سنت میں داخل ہوتا تو ہم ایسے کپڑوں سے بھی ہاتھ صاف کر لیتے جو جراثیم آلود ہوتے۔ جس طرح عموماً شادی وغیرہ کے موقع پر ایک ہی ترکی سے تمام لوگ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اسی طرح ہاتھ دھونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ دوبارہ جراثیم آلود ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی ہو وہ بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے
اسے تکلیف پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ اسے لازم تھا کہ ہاتھ دھوتا۔ ذرا چشمی تصور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو چربی یا گھی وغیرہ کی چکنائی لگ جاتی ہے، وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دے یا سو جائے تو اس کے ہاتھ کتنے جراثیموں کی اماجگاہ بن جائیں گے۔ اگر وہ سوتے میں ناک یا کان میں خارش محسوس کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی چکنائی سے یہ بھی لوزہ ہو جائیں گے۔ اگر سوتے میں یا اٹھنے کے فوراً بعد بلا ارادہ اس نے آنکھیں ملنا شروع کر دیں تو ضرور سالن یا چکنائی کا اثر اس کی آنکھیں خراب کر دے گا۔ گویا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک قول و فعل ہزارہ حکمتوں سے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانے کے دیگر آداب۔ بیٹھنا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرماتے وقت بیٹھنے کا وہ انداز اختیار فرمایا جس سے بہت زیادہ شکم پوری نہ ہو۔ حکمت: زیادہ شکم پوری کی عادت بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے۔ زیادہ کھانے سے معدے پر اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے جس سے معدہ کمزور ہوتا ہے، تبخیر معدہ، قبض، کابوس، بے چینی، درد سر وغیرہ امراض میں شروع ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً مرغن غذائیں زیادہ کھانے سے خون کے اندر کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے جس سے دل کی شریانیں تنگ ہو کر بند ہو جاتی ہیں، نتیجتاً دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ کم خوری ہے۔ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ ابن آدم یعنی انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں جو کہ اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اگر زیادہ ہی کھانے پر گل جائے تو ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضور رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں کتنا کچھ سمجھا دیا۔ کھانے کے بعد پانی پینا، کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے سے قبل یا کھانے کے دوران پانی نوش فرماتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک پانی نوش نہ فرماتے جب تک کھانا ہضم کے قریب نہ ہو جاتا۔ حکمت: علماء طب کے نزدیک کھانا کھانے سے قبل پانی پینا گویا سونا ہے، درمیان میں چاندی اور آخر میں گویا سیسا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل یا درمیان میں پانی پینا غذا کے ہضم کرنے میں معدے کا معاون بنتا ہے، جبکہ آخر میں پانی پینے سے معدے کے عمل ہضم میں نقص آ جاتا ہے اور عروق معدی جو نظام ہضم کے لیے ضروری نہیں ہوتے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ خلاف سنت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا لقمہ وغیرہ اٹک گیا ہو یا کوئی ایسی ہی بیماری ہو تو جدا بات ہے، مگر آخر میں پانی پینا اپنی عادت نہ بنائیں گے۔ کھانے یا پانی وغیرہ میں پھونک مارنا۔ حضور خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ پانی وغیرہ پیتے وقت برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونک ماری جائے۔ حکمت: قارئین کرام، مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی حکمت جاننے کے لیے چشمِ تصور میں منظر لائیے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے منہ میں گندہ دہنی کی مرض ہے، منہ کی بدبو کی وجہ سے پاس بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ شخص کھانے پینے کی کسی شے میں پھونک مارے، یعنی بدبو کے ببکے اشیاء کی طرف پھینکے، یا کسی شخص کے پھونک مارتے وقت تھوک کے چھوٹے چھوٹے چھینٹے کھانے میں مل جائیں تو کیا ایسی حالت میں کوئی شخص مذکورہ کھانا کھانے سے خوشی سے کھانے پر تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آج کے دور جدید کا ماہر طب بڑے فخر سے کہتا ہے کہ طب جدید نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی سانس میں جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ بیماری کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ شاید وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ اس چیز کی تو ہمارے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی اشارہ فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب کلمات مقدسہ پڑھے جاتے ہیں تو یہ پھونک شفا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا اور نماز۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ کھانا کھانے کے ذکر اور نماز سے ہضم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے ہضم کیا کرو، کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو۔ حکمت: رات کو کھانا کھاتے ہی پیٹ بھرے سو جانے سے نفخ، شکم، بدہضمی اور تبخیر معدہ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں جس سے درد سر، منہ کا ذائقہ خراب اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے۔ ان تمام امراض کی وجہ غذا کا صحیح ہضم نہ ہونا۔ اگر شام کو کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی وغیرہ کر لی جائے تو معدے پر بوجھ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور غذا صحیح ہضم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا اور دوپہر کے کھانے کے بعد
اور دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ تھوڑی دیر تک آرام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمیلہ ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز کا ذکر ہے کہ اگر ہم روزمرہ ادا کی جانے والی پنجگانہ نماز کی رکعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے۔ جب معدہ تقریباً خالی ہوتا ہے، یعنی عام طور پر کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا، مثلاً صبح نماز فجر کے وقت یا نماز عصر کے وقت بوقت نماز مغرب، تو نماز کی رکعتیں بھی کم رکھی گئی ہیں جو کھانے کے اوقات ہیں، مثلاً دوپہر ظہر سے قبل، شام عشاء سے کم، تو اس سے نمازوں کی رکعتیں بھی زیادہ رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح اضافی طور پر شامل کی گئی ہیں۔ ایک تو ان دنوں کا ایک نفل کا ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا ہوں، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ عموماً افطاری کے بعد کچھ زیادہ ہی کھایا پی لیا جاتا ہے، اور کچھ کھانا ہضم نہ ہو تو صبح سحری کے وقت کچھ بھی کھانا مزید مصیبت کا باعث ہوگا، اس سے روزہ دار کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نماز تراویح بھی ادا کیا کرو تاکہ روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، یقیناً دین اسلام ہی دین فطرت ہے۔ سبحان اللہ۔ عشاء خوردنی میں احتیاط۔ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء خوردنی میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے۔ ایسی دو غذاؤں کو جمع فرمانے سے گریز فرماتے جس کے اجتماع سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ یوں ہی بہت گرم کھانا بھی تناول نہ فرماتے، جیسا کہ ان روایات سے یہاں ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا تو وہ اسے ڈھانپنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ اس کا جوش ختم ہو جاتا، اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ گرمی کا چلا جانا بہت برکت کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمت۔ بہت گرم کھانا کھانے سے گلے میں نقص آ جاتا ہے جسے گلے پڑنا کہتے ہیں، اور اگر گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی پیا جائے تو دانتوں اور معدے میں بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کھانے کے جوش کو ٹھنڈا کر لیا جائے تو انسان ان امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ زیادہ گرم کھانے میں برکت بھی کم ہوتی ہے۔ بطور تجربہ آپ چولہے یا تندور سے تری ہوئی گرم روٹی کھائیں تو زیادہ کھائیں گے، لیکن اگر ذرا ٹھنڈی ہو لینے دیں تو کم کھائی جائے گی۔ گویا کہ بفرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت آ گئی۔ اس جگہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ٹھنڈا اور جمع ہوا کھانا کھانا چاہیے، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اس جگہ صرف اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ تیز گرم کھانا نہ کھائے بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب زیاد المعاد میں نقل کیا، حضور سید عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور مچھلی کو کھانے میں ہرگز جمع نہ فرماتے تھے، اور نہ ہی دودھ اور کسی ترش شے کو جمع فرماتے، ترش یعنی کھٹی، اور نہ ہی دو گرم غذائیں، نہ ہی دو سرد غذائیں، وہ چپکنے والی غذائیں، اور نہ ہی دو قابض غذائیں، اور نہ ہی دو جلاب آور غذائیں، اور نہ ہی دو گلیز غذائیں، اور نہ ہی دو رقیق غذائیں، اور نہ ہی دو ایسی غذائیں جمع فرماتے جو ایک ہی خلط میں حل ہو جانے والی ہوں، اور نہ ہی دو مختلف چیزیں جیسے کہ ایک قبض کرنے والی اور دوسری جلاب آور، یوں ایک ہی زود ہضم اور زیادہ دیر سے ہضم ہونے والی، اور نہ ہی ایک بنی ہوئی اور دوسری پانی ڈال کر پکی ہوئی، اور نہ ہی ایک تازہ اور نہ ہی ایک باسی، جمع فرما کر تناول فرماتے۔ سبحان اللہ۔ حکمت۔ مذکورہ بالا روایت میں حضور خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشیاء کو جمع کر کے تناول نہ فرمانے کی حکمت ہر صاحب خردے پر عیاں ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور مچھلی کو اکٹھے تناول نہ فرماتے، کیونکہ مچھلی کی کوئی ایسی بھی قسم ضرور ہے اگر وہ مچھلی کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا جائے تو جسم پر برز سفید داغ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بدنما سفید داغ ابتدا تو قابل علاج ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اگر سفید جگہ سوئی چبونے سے بجائے خون کے سفید پانی نکل آئے تو مرض تقریباً لاعلاج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سفید دبوں کی جگہ بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ مریض دھوپ میں کھڑا ہو تو جسم پر بہت زیادہ جلن اور انسی محسوس ہوتی ہے، اس طرح انسان کی پرسکون زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ دودھ اور کھٹی چیزیں نہ فرمانے کی وجہ بھی یہاں ہے۔ اگر دودھ میں کوئی کھٹی شے ڈالے تو دودھ جم کر دہی بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر دودھ اور کھٹی شے جمع کر دی جائے تو دودھ جسم میں انسانی میں اہم کردار ادا کرنے کی بجائے معدے میں جم کر بیماری کا باعث بن جائے گا اور بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک ہی مزاج اور ایک ہی خلط میں حل ہو جانے والے اشیاء خوردنی کا اجتماع بھی باعث نقصان ہے۔
کیونکہ انسان اربع عناصر کے اجزاء سے مرکب ہے۔ اسی کے تحت اس کی خلطین ہیں، یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ ان میں سے اگر کسی خلط کا غلبہ ہو جائے تو انسان کا بیمار ہو جانا یقینی ہے، اور ان کا اعتدال پہننا صحت انسانی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا کھانا کھایا جائے جو کسی بھی ایک خلط میں اضافے کا باعث بنے گا تو اس خلط کے غلبے کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا۔ اگر دو مختلف مزاج والی اشیاء مثلاً ایک قابض اور دوسری حل، یا ایک گرم اور دوسری سرد کے اندر دھند استعمال کی جائیں تو معدے میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر مناظر اور تدبیر سے ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو مذائقہ نہیں، جیسے کہ حضور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی اور کھجور کو اکٹھے تناول فرماتے کہ یہ ایک دوسرے کی مثلا ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے ولاگ میں ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم تیز گرم کھانا کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہیلپ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ برائے مہربانی معزز ناظرین و سامعین میری مدد کریں، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم تیز گرم کھانے کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔